آپ کو یاد ہے پچھلے سال 2023 کے شروع ہوتے ہی آپ نے کون کون سے وعدے اپنے ساتھ کیے تھے کہ انشاءاللہ اس سال کو میں اپنے کیریئر کا سب سے شاندار سال بناؤں گا، اس سال میں من لگا کر محنت کروں گا اور اس سال میں اپنی ٹوٹی پھوٹی قسمت کو بدلنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور سال کے اینڈ تک میں نے یہ اچیومنٹس کیے ہوں گے اور یہ ٹاسک کمپلیٹ کیے ہوں گے۔ اور ایسے بہت سارے وعدے ہم نے اپنے ساتھ کیے تھے، بٹ ان دی اینڈ ہمیں ریزلٹ کیا ملا؟ آیا وہ ریزلٹ جو ہم نے سال کے اینڈ میں پایا ہے اس کا سامنا ہم خود کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ویسا کچھ 100 میں 10% بھی نہیں ہوا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ لیکن ہوا کیوں نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی لیول پہ کمزور ہونا۔ اب چاہے آپ کنٹری کی بات کریں یا پھر ہمارے ذاتی مسائل کی، ہمارے ذاتی مسائل میں بھی کافی حد تک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہر گھر، ہر خاندان اور ہر شخص کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوگا، لیکن اگر آپ ان مسائل کا قریب سے جائزہ لیں تو مجھے 99% یقین ہے کہ ان مسائل کے تانے بانے پھر بھی آ کر یہی سے ملتے ہوں گے۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ معاشی لیول پر ہمارے معاشرے میں 3 طبقے ہیں۔ پہلا جسے ہم فرسٹ کلاس لوگ کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم مڈل کلاس لوگ کہتے ہیں، تیسرا وہی جسے ہم تھرڈ کلاس لوگ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم فرسٹ کلاس طبقے کی بات کریں تو یہ وہ طبقہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ باقی مجھے لگتا ہے دنیا کا کوئی ٹینشن نہیں، نہ کیریئر کا ٹینشن، نہ فیوچر کا دباؤ، نہ شادی کا غم، نہ گھر بسانے یا گھر بنانے کی فکر، بس صحت اچھی ہو، باقی تقریباً سب کچھ انسان کی مرضی کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو سٹرگل انسان کو کچھ کرنے یا کچھ بننے یا کچھ بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے وہ ان کے لیے باپ اور دادا آلریڈی کر چکے ہیں۔ ان کو بنا بنایا سیٹ اپ، بنے بنائے کاروبار اور جائیدادیں بنا کسی سٹرگل کے باپ دادا کی طرف سے ہی مل جاتے ہیں۔ اب یہاں مڈل کلاس کو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر کے تھرڈ کلاس طبقے کی اگر بات کریں تو تھرڈ کلاس وہ طبقہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتے ہی اس کو بھوک، پیاس اور لباس کی فکر ستانے لگتا ہے، اور تب تک ستاتا ہے جب تک اسے موت گلے نہ لگا لے یا پھر ایکسپیکٹیشن سے زیادہ محنت کر کے اپنے حالات چینج نہ کرے۔ مگر وہ حالات چینج کرنا بھی چاہے تو کیسے؟ پہلے وہ اپنے بھوک اور پیاس کی فکر سے تو باہر نکلے، اس کا پیٹ تو بھرا ہو تبھی وہ آگے کا سوچ سکے گا۔ مگر ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے مڈل کلاس۔ مڈل کلاس وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ بیچ میں رہ جاتے ہیں، اوپر جانے کے لیے طاقت نہیں، نیچے رہنے کے لیے برداشت نہیں۔ یہاں انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 18+ کی ایج تک تقریباً سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ایک دم بڑھیا اور بے فکری کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر 18+ کی ایج میں اسے دھیرے دھیرے ریئلائز ہوتا ہے کہ بھیا جیسا تو سمجھ رہا تھا زندگی ویسی نہیں ہے، جتنا تم زندگی کو ایزی لے رہے تھے یہاں جینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جن چیزوں کو تم خوش فہمی میں لے رہے تھے وہ تمہاری غلط فہمیاں تھی، کیونکہ اسی ایج تک اس کی تمام تر ضروریات زندگی، کھانا پینا، لباس، پہناوا، بہت سارے اخراجات اور چھوٹی موٹی فرمائشیں اس کی فیملی کی طرف سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اینڈ ناؤ آفٹر دس ایج اس کی فیملی کو اس پر کیے گئے احسانات سمجھو یا خدمات، اس کا صلہ تو چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تمہاری پڑھائی، تمہارے ضروریات اور اخراجات پورے کرنے میں لگا دی، اس لیے اب ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور اسی مڈل کلاس میں اسی ایج کے بعد اکثر لوگ پہلے کنفیوژن اور پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس کی زندگی میں تائید کرنے والوں کی تعداد کم اور تنقید کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کنفیوژن میں رہ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کنفیوژن نے اسے یہ احساس بھی دلایا ہے کہ اب تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ لیکن نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہی کنفیوژن ہی آپ کی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگی۔ اگر آپ ان 5 سٹیپس کو فالو کریں اور اللہ پر بھروسہ کر کے ایکشن لیں تو مجھے 99% یقین ہے کہ آپ کو کمال کا رزلٹ ملے گا۔ پہلا، اپنے پلانز کو شروع میں ہر ممکن حد تک خفیہ رکھیں۔ اگر آپ ہر جگہ بیٹھ کر ڈنڈورا پیٹیں گے اور ہر کسی کو بتائیں گے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو وہ لوگ ہر وقت آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ آپ سے روزانہ ہر گھڑی بس یہی پوچھیں گے کہ تمہارے کام کا کیا ہوا، تمہارے پلانز کا کیا بنا، اور اپنی الٹی سیدھی رائے دے کر آپ کو پریشرائز کریں گے اور آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا، اپنے پلانز کے بارے میں ہر کسی سے بیٹھ کے مشورے نہ لیں، کسی ایسے بندے سے مشورہ لیں جو اس فیلڈ سے واقف ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ مجھے ایک رائٹ وے بتا سکتا ہے۔ اگر آپ غلط بندے سے مشورہ لیں گے جو اس فیلڈ سے واقف ہی نہ ہو تو آپ کو صرف اور صرف ڈی موٹیویٹ کر سکتا ہے۔
آپ کو آپ کے راستے میں بچھے کانٹوں سے ڈرا سکتا ہے لیکن ایک اچھا مشورہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تیسرا، کبھی بھی کچھ نیا کرنے کے چکر میں وہ پرانا نہ کہیں جسے آپ آلریڈی حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ اسے کھو دیں گے تو تمہارے اوپر پریشر بڑھے گا اور تم اس آئیڈیا پر ٹھیک سے کام نہیں کر پاؤ گے جس آئیڈیا کو تم اپنا پیشن بنا چکے ہو، پھر اس پیشن کو تمہاری مجبوریاں کہا جائیں گی۔ چوتھا، سٹارٹ ہمیشہ چھوٹا لے۔ جتنا چھوٹا آپ سٹارٹ لیں گے اتنا تمہارے اوپر پریشر بھی کم ہوگا، اور اگر آپ کہیں نہ کہیں کسی غلطی کی وجہ سے فیل بھی ہو جائیں تو آپ بہت ساری نئی چیزیں بھی لرن کر چکے ہوں گے، اور دوبارہ سٹارٹ لینے کے لیے تمہارے پاس وہ ریکوائرمنٹس بھی پورے ہوں گے جو آپ کو دوبارہ سٹارٹ لینے کے لیے چاہیے۔ پانچواں اور سب سے آخری ہے کہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سٹارٹ لو۔ اگر آپ یہ سوچ کے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو غلط ثابت کرنا ہے، میں نے فلاں کو اپنی اوقات دکھانی ہے، یا یہ اچیو کر کے میں فلاں کو سبق سکھاؤں گا، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان 5 سٹیپس کو آج سے ہی اپنی جرنی میں ایڈ کر کے توکل کے ساتھ ایکشن لیں اور ریزلٹس کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد you will get amazing changes in your life. Good luck to you and I hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے نئے چینل وائس آف مانی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگین گڈ لک اینڈ اللہ نگہبان۔